اگر آپ قبض کے مریض ہیں اور اس سے بغیر کسی دوائی کے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تو یہ 4 کام کریں. کسی دوائی کی کوئی ضرورت نہیں. سب سے پہلا کیا کام ہے کہ وہ غذائیں، وہ فروٹ اور وہ سبزیاں استعمال کرنی جس میں فائبر زیادہ ہے، یعنی ایسی غذائیں جن کے اندر پھوک زیادہ ہے، جن کے اندر گدا زیادہ ہے اور جن سے فضلہ زیادہ بنتا ہے اور وہ ہضم کم ہوتی ہیں. تو ایسی غذائیں، ایسے فروٹ اور ایسی سبزیاں استعمال کرنی ہیں. فروٹ میں سیب، انار، آڑو، امرود، موسمی اور کنو. اس کا جوس نہیں بلکہ یہ مکمل یعنی جو فروٹ ہے چھلکا اتار کے وہ کھانا ہے. اور سبزیوں میں پیاز، پتے والے سلاد، پتے والی سبزیاں، کدو، ٹینڈے، توری، بند گوبھی، یہ ہم استعمال کریں. اور آٹے میں میدے کی بجائے اگر ہم چکی کا اور خصوصاً پتھر والی چکی کا آٹا استعمال کریں تو وہ بہت زیادہ بہتر ہے. اور وہ غذائیں جن کے اندر بالکل ہی فائبر نہیں ہے، یعنی جو فاسٹ فوڈز ہیں یا جسے جنک فوڈز کہتے ہیں، جیسے پیزا، برگر، شوارمے، بیکری کا جتنی آئٹمز ہیں ان سے ہم پرہیز کریں، میدے کی بنی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں. تو سب سے پہلا ہے فائبر کا استعمال. ہماری خوراک میں جتنا اس کا استعمال ہوگا اتنا ہم قبض سے نجات پائیں گے. اور دوسری چیز ہے پانی کا زیادہ استعمال. پانی سے کیا مراد ہے کہ پانی کا زیادہ استعمال. ہماری غذا معدے سے ہو کر چھوٹی آنت میں جاتی ہے، وہاں پر ہضم ہوتی ہے. اس کے بعد بڑی آنت میں جب یہ جاتی ہے تو وہاں اس میں صرف پانی جذب ہوتا ہے یا نمکیات. تو اگر پانی کا استعمال کم ہوگا تو بڑی آنت کے اندر جو پخانہ ہے وہ سخت ہو جائے گا اور خشک ہو جائے گا اور قبض کا ذریعہ بنے گا. تو اس کے لیے ہمیں کم از کم 6 یا 8 گلاس پانی پینا ہے. اب کئی دفعہ پانی پینا ویسے مشکل ہو جاتا ہے. اس کا ایک طریقہ یہ ہم لسی کا استعمال وافر مقدار میں کریں. اور تیسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ وہ پھل اور وہ سبزیاں وہ ہم استعمال کریں جن میں پانی کی مقدار بہت زیادہ ہے، 90% سے بھی زیادہ پانی ہے، جیسے تربوز، خربوزہ، گرما، سردہ، جاپانی پھل، اسٹرابری، انگور. پھر ایسے سبزیوں کے اندر مولی، گاجر، کھیرا، ٹماٹر اور چقندر کا استعمال. تو یہ پانی کا زیادہ استعمال کرنے سے یہ ہم ڈائٹ کے اندر ہم موڈیفیکیشن اگر کر لیں پانی کو زیادہ ہم استعمال کریں تو اس سے بھی قبض کا خاتمہ ہو جائے گا. اب 2 چیزیں اور ایسی ہیں جو لائف موڈیفیکیشن کے ساتھ جس کا تعلق ہے، اگر وہ ہم کر لیں تو اس سے بھی قبض کا خاتمہ ہو جائے گا. اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ کچھ لوگوں کے جاب کی نوعیت ایسی ہوتی ہے جس میں نقل و حرکت بہت کم ہوتی ہے، جیسے دکاندار ہیں، آفیسز، بینکس، ہاسپٹل اور ایسے دفاتر میں کام کرنے والے جس میں یعنی ہر وقت کرسی پر ہی بیٹھے رہنا ہے یا ایک کمرے کے اندر وہ رہتے ہیں. تو جتنی نقل و حرکت کم ہوتی ہے تو آنتوں کی نقل و حرکت بھی کم ہو جاتی ہے جس سے قبض ہو جاتی ہے. اب اس سے نجات پانے کا کیا طریقہ ہے؟ کم از کم ہم 30 منٹ کی ہم واک کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ کام کے دوران کے اندر ہم نقل و حرکت کی کوئی شکل نکالتے رہیں اور بالکل ہی کرسی کے اوپر یا بالکل بیٹھنے کو معمول نہ بنائیں، بلکہ اس میں آفس کے اندر یا کوئی ایسی شکل بنائیں کہ ہم نقل و حرکت کے اندر رہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ نماز کے لیے اگر ہم مسجد کے اندر جانے کی ترتیب بنا لیں تو یہ ایک آٹومیٹک نقل و حرکت ہے. اللہ پاک کا بھی یہی حکم ہے کہ نماز کے لیے مساجد میں جائیں. تو یہ صحت کی بھی ہماری ضمانت ہے. تو یعنی نقل و حرکت جتنی ہماری نقل و حرکت ہوگی اتنی ہی آنتوں کی بھی نقل و حرکت ہوگی اور اس سے قبض ہماری ختم ہو جائے گی. اور چوتھی چیز جو لائف موڈیفیکیشن کے اندر ہے تو ایک عام سی چیز، لیکن اس کا جب لوگ دھیان نہیں کرتے تو وہ اس سے بہت پریشانی اٹھاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی ہمیں حاجت ہو واش روم جانے کی تو اس کو ہم کسی اور کام کی وجہ سے پوسٹ پون نہ کریں، اس کو روکیں نہ، اس کو ڈیلے نہ کریں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب پخانہ بڑی آنت کے اندر زیادہ ٹھہرا رہتا ہے تو اس میں سے پانی جو ہے وہ جذب ہوتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے پخانہ جو ہے سخت اور خشک ہو جاتا ہے جو کہ قبض کا ذریعہ بنتا ہے. تو یہ 2 موڈیفیکیشن ڈائٹ کے بارے میں اور 2 موڈیفیکیشن اپنے لیونگ سٹائل کے بارے میں اگر ہم اپنا لیں تو امید ہے کہ بغیر ادویات کے ہی ہم اس قبض سے نجات پا لیں گے. تھینکس فار واچنگ.